مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، نہیں معاف کریں گے شرک کو، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ اعلان ہے۔ اسلامی صحیح عقیدے بیان کرنے کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب غلط عقیدوں کا شکار امت بن جاتی ہے۔ زمین پر اچھی فصلیں، پھول پودے اگانے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے کہ آس پاس کی گھاس نکالنا پڑتا ہے، لیکن گھاس پھوس اگانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اسلامی صحیح عقیدہ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، مسلمان کو اس پر باقی رکھنے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، لیکن بدعات و خرافات اور محرمات و منکرات امت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک محنت مستقل لگی ہوئی ہے اور وہ ہے شیطانی محنت۔ قرآن میں جب اللہ نے مردود کیا شیطان کو، تو شیطان نے کہا میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ بچنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا، اللہ کو معلوم ہے کمزور بندے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد ہم کو اپنی زندگی ٹٹولنا چاہیے۔ تو اسلام بہت ہی بنیادی اور موٹی موٹی باتوں کا نام ہے۔ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالی کو بے مثل و بے مثال لم یزل لا یزال ماننا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغامبر اور صحیح راستہ بتانے والا جاننا، آپ کے طریقے پر چلنا، جس کو سنت کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سنت پر علم اور عمل کمزور ہوتا جاتا ہے، بدعت خود بخود جنم لینے لگتی ہے۔ دونوں اپوزٹ ہے۔ سنت کا علم کم ہوا، امت کو معلوم نہیں کیا سنت ہے۔ سنت کا علم تو ہے لیکن عمل کمزور ہو گیا، تو اب یہ گناہگار کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ کرواتے ہیں، شیطان کرواتا ہے، اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں مذہبی ہوں، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور صرف اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ سنت ہے۔ تو بدعتیں بدلتی ہے، سنت ایک ہی رہتی ہے۔ سنت سادہ سستی ہوتی ہے، بدعت اسٹمن کلر، ٹیکنی کلر، رنگ برنگی، بڑی جازب، بہت ہی مہنگی ہوتی ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لہذا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں کامل و یکتا اور بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، باقی سب نیاز مند ہے۔ نیاز کے بغیر کام ہی نہیں، ہر بات میں نیاز ہے تو عبادت ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالی ذات میں اور صفات میں کامل اور اکیلا، یکتا اور بے نظیر ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا ہمسر اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے، احد وہ اکیلا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ ماننے والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور آگے محمد الرسول اللہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغامبر ہیں، اور صحیح طریقہ دین پر چلنے کا، اللہ کے پاس پہنچنے کا بتانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیسے ہیں؟ اکیلے، یکتا، صفات میں، کمالات میں، سب میں اللہ کا کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون سے رسول ہے؟ آخری، بولو، آخری رسول ہے۔ عجب الٹا زمانہ ہے، عجب الٹی روانی ہے کہ معمولی کلر کو نے نبی بننے کی ٹھانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہو پنجاب میں، تو کیا تھا وہ؟ ایک کلب تھا انگریزوں کے دفتر میں، اور اس کو سوجی شارٹ کٹ کے اندر دولت اور عزت کمانے کا راستہ نبوت۔ کیا ہے؟ بولو نا، ہاں نبوت ہے۔ اس لیے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا ظل سایہ ہوں، ان کی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر کہا شاعر نے، عجب الٹا زمانہ ہے اور عجب الٹی روانی ہے کہ معمولی کلر کو نے نبی بننے کی ٹھانی ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میرا نام کیا ہے؟ احمد ہے، اور یاتی من بعدی اسمہ احمد میں میری بشارت آئی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو آئیں گے نبی آخری، وہ کون ہوں گے؟ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بولتا تھا کہ میں ہی وہ احمد ہوں، سمجھے؟ حالانکہ نام تھا اس کا غلام احمد۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری، کون؟ عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ کی عطا، عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کا تعاقب کیا، اور ایک جگہ اس کو گھیرا اور یوں کہا کہ بھائی تیرا نام تو غلام احمد ہے، پھر تو یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں احمد ہوں؟ کہنے لگے اصل تو میرا نام احمد ہے، غلام یوں ہی لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو نبی نہیں ہے، میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہنے لگے آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں؟ کہنے لگے میں اللہ ہوں۔ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ جیسے تیرا غلام یوں ہی بڑھا دیا گیا، میری عطا بھی یوں ہی بڑھا دی گئی۔ تو احمد تو میں اللہ، تو احمد تو میں اللہ، اور اللہ جب کہہ دے کہ یہ نبی نہیں ہے تو نبوت باطل ہو گئی۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور کیسے نبی ہے بولو؟ ہاں، تو روپ بدل بدل کے بھنانے کے لیے اور شارٹ کٹ میں دولت عزت کمانے کے لیے لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، یہ ایمان کے ڈاکو ہوں گے، بلکہ ان کو تیار کر کے میدان میں لایا جائے گا تاکہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہے اور ان کے عقیدے خراب ہو۔ تو اس زمانے میں ایک شکیل ابن حنیف آیا، پھر امت اتنی زیادہ اندھ بھکت ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، سرے سے جاہل کے پیچھے چلے گی، ان کی بدبختی ہوگی۔ تو اللہ نے بھی طے کیا ہے نا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس سے بچے، ان فتنوں سے بچے، سننا ہی نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء حق سے دین سیکھو، مدرسوں میں جا کر یا ان سے چمٹ کر، اور پھر اس کے بعد باقی کسی کی کچھ نہ سنو۔ ہم جو سنتے ہیں نا، یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ جس کو سنانا چاہیے ہم اس سے سنتے ہیں، تو ہم سنے ہی نہیں۔ بات سمجھے؟ دوسرے اس مہینے محرم کے اندر ایک بہت بڑی شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، امام حسین نہیں، امامت کے دو تین تعریفیں ہیں۔ ہمارے یہاں امام صاحب بولے تو جو نماز 5 وقت کی پڑھائے وہ امام صاحب، اس کے بعد قوم
قوم امام صاحب ہے، یہ امام صاحب ان کے تابع ہے، میں زیادہ برے الفاظ نہیں کہوں گا، ہم بھی امام لوگ ہیں۔ دوسرے امام صاحب امام ابو حنیفہ اور امام بخاری، وہ حدیث میں یہ فقہ میں یعنی بڑے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تیسرا امام جو ہمارے شیعوں کے یہاں پر ہے، وہ امام کا تصور اللہ سے بڑھ کر ہے۔ کس سے بڑھ کر ہے؟ اللہ چھٹی پر ہے اور تمام نظام کون چلا رہا ہے؟ آسمان و زمین کا حلال کو حرام کر سکتا ہے امام، اور حرام کو حلال کر سکتا ہے امام، یہ ان کا تصور ہے۔ اس لیے ہم امام حسین نہیں بولیں گے۔ کیا نہیں بولیں گے؟ امام حسین نہیں، بلکہ کیا بولنا چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ حق پر جمے ہوئے تھے، لوگ باطل پر بیعت لے رہے تھے، اپنی عمارت بھونا رہے تھے، ان کو بلایا گیا پورے پلان کے تحت وہاں بصرہ بغداد کے اندر، اور پھر اس کے بعد دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی، کائے کی؟ ہاں، حکومت کی جنگ تھی۔ تو ایسی شہادتوں سے بہت برا ہوا جو ہوا، لیکن ایسی شہادتوں سے اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس شہادت کو خاص بڑھا کر اچھال کر یہود اور یہودیوں میں عبداللہ ابن سبا اور پھر اس کی ذریت جو آج کل چل رہی ہے، ان لوگوں نے اس کو اتنا رنگایا، شہادت حسین کو اتنا رنگایا کہ گویا ایک ہی شہادت ہوئی، باقی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ سمجھے؟ جس کو علامہ اقبال نے کہا ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، داستان کو رنگین کرنے کے لیے انہوں نے اس کو بڑھایا۔ بات سمجھے؟ تو ہم کو بہت ہی تکلیف ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، لیکن شہادت حسین کی یہ سعادت ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کہ وہ محرم میں واقع ہوئی۔ محرم کو عزت حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ملی، یہ مہینہ اور 10 محرم ابتدائے آفرینش سے معزز تھی۔ فرعون کے مظالم سے نجات اللہ نے حضرت موسیٰ کو کس دن دی تھی؟ 10 محرم۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، 10 محرم۔ یہ روزہ پہلے سے رکھا جاتا رہا، حضرت حسین بعد میں آئے، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ شہادت حسین محرم سے ہے، محرم شہادت حسین سے نہیں ہے۔ پھر محرم کو بہت معزز بنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا خرافات اسلام کے خلاف ایجاد کر دی گئی۔ بات سمجھے؟ جیسے محرم میں نکاح جائز نہیں، ہے محرم ہے، اے محرم کی پیدائش کے، منحوس سمجھا جانے لگا۔ کیا کہا جانے لگا؟ اے محرم کی پیدائش کے، محرم میں نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے ماتم کا مہینہ ہے، جبکہ ہمارے اسلام میں ماتم ہے ہی نہیں۔ ہمارے اسلام میں ماتم، ایک سب سے بڑا غم ہے کسی کا شوہر مر جائے تو چھت سر پر سے اڑ گئی ہے، اس لیے 4 مہینہ 10 دن ماتم کرے گی، ورنہ اگر نبی کی بیوی بھی ہے اور اس کے ابا کا انتقال ہوا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لاؤ مہندی لاؤ، وہ اپنا خوشبو لاؤ، اور اپنے ہاتھوں اپنے چہرے پر لگایا۔ میرے ابا کے انتقال کو، ابو سفیان کے انتقال کو 3 دن ہوئے ہیں، آج 3 دن پورے ہو گئے، خوشبو لگا کے یہ بتایا اب کوئی سوگ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ صدیوں تک کے سوگ چل رہا ہے۔ ارے کب تک کے چل رہا ہے؟ صدیوں تک کے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ پونا کے اندر ایک مشاعرہ تھا، جوش ملیح آبادی، بڑے شاعر تھے، وہ صدر تھے، اور ابتدا میں چٹ پٹ شاعر بھی اپنی مشق آزمائی کر رہے تھے، ہر ایک پیش کر رہا تھا۔ تو ایک پنجابی شاعر تھا، اس نے آ کر اسٹیج پر مائک پکڑا اور کہا ماتم نہ کر حسین، ترحی مصرع تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے
تو طرحی مصرع تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس پر آپ کو شعر کہنا تھا. تو سب کہنے والے تھے بڑے بڑے، تو یہ پنجابی شاعر آیا سکھ، اور اس نے کہا ماتم نہ کر حسین کا نقش قدم پہ چل، ماتم نہ کر حسین کا نقش قدم پہ چل، ایک اور کربلا ہے، اس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو جوش ملی آبادی کو جوش آیا اور انہوں نے 7 مرتبہ یہ شعر دہرانے کے لیے کہا آج کا مشاعرہ اس شعر کے نام، اس شاعر کے نام. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ ہے کہ شہادت حسین اس مہینے میں ہوئی، یہ سعادت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، ورنہ تو محرم کی یہ 10 تاریخ اور محرم کا مہینہ پہلے سے بابرکت ہے، ماتم کرنے والوں نے اس کو منحوس کر دیا نقابی بند. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور کالا کپڑا پہنیں گے. اس کے منکرات کیا کیا ہے؟ ارے محرم کی منکرات کیا کیا ہے؟ کیا کیا کرتے ہیں اس کے اندر لوگ؟ سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ ہاں، تعزیہ نکالتے ہیں. 10 محرم کا روزہ یہ فضیلت والا ہے. بس 2 باتیں ہیں 10 محرم میں، ایک ہی ہے کہ ایک تو یہ کہ روزہ رکھو، اور دوسرے 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر ذرا خرچ میں وسعت کرو، اور پہلے سے کرتے آ رہے ہو تو پھر چلنے دو. یہ 2 باتیں حدیث سے ملتی، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے 10 محرم کا وہ سب غلط ہے. تعزیہ داری کرنا یہ غلط ہے، وہ تعزیہ رہتا ہے گاؤں گاؤں کے اندر بھی ہے. اسی طرح کالے کپڑے پہننا، ننگے سر رہنا نہیں. بہت بڑا غم ہو گیا تھا، حضرت حسین شہید ہو گئے تھے، اس لیے ہمارا سر کھلا رہے گا. سر میں مٹی ڈالنا یہ سب ماتم کے طریقے ہیں، عورتیں ڈالتی ہیں جب کوئی بچہ مر گیا، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور سر پیٹنا، ہمارے حسین شہید کر دیے گئے. ماتم کرنا، مرثیہ گانا. کیا گانا؟ مرثیہ وہ اشعار جس کے اندر ان کے مرنے پر سوگ منایا جائے اور بہت غم بتایا جائے. علم نکالنا، وہ جھنڈے ونڈے نکالنا، باغ بننا، ایسا شیر کے جیسے وہ پینٹنگ میٹنگ کرتے ہیں، باغ رہتے ہیں اس کے اوپر پیسے ڈالتے ہیں، آگ میں ناچتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. بچوں کو قیدی فقیر بنانا. کیا بنانا؟ ہاں، یہ فقیر، ایسے کوئی فقیر بولے تو غصہ آ گئے اور فقیر بنا دیا. تو یہ ساری مصیبتیں جو ہے یہ محرم کی بعد میں ایجاد کردہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیسے بچانا ہے؟ اب شرک کی کئی قسمیں ہیں. شرک اور کفر میں فرق ہے. کفر انکار کر دینا، نہیں مانتا ایک اللہ کو، نہیں مانتا محمد کو رسول اللہ، نہیں مانتا قرآن کو، نہیں مانتا آخرت کو، نہیں مانتا قیامت کو، نہیں مانتا حساب کتاب کو، یہ کافر. اور مشرک مانتا ہے لیکن ساتھ میں اللہ کے دوسرے کو شریک کرتا ہے، محمد کے طریقے میں بدعت کو گھسیڑتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ صفات میں شریک کرتا ہے، ذات میں شریک کرتا ہے، تو یہ مشرک ہے، شرک کرنے والا. شرک کرنا علم میں کہ نہیں، اللہ تو جاننے والے ہیں صحیح ہے، لیکن ہمارے رسول اللہ کو بھی علم غیب تھا، ہمارے بابا کو سب دکھ جاتا ہے، میرے پیر صاحب نے بتایا ورنہ تو میں گیا تھا کام میں سے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے اشراق فی العلم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اشراق فی العلم بھی حرام ہے، اور اشراق فی التصرف بھی حرام ہے. کیسے اشراق فی التصرف؟ ارے بڑے جم کے بارش آئی تھی اور پنڈال اڑ کے جانے والا تھا، اور اچانک ہمارے حضرت نے جو سما باندھ دیا، تصرف کیا، تو پنڈال جگہ پہ رک گیا، مجمع بھی اپنی جگہ جم گیا اور اجتماع کامیاب ہو گیا. یہ میرے کانوں نے سنا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، اس واسطے میں یہ بول رہا ہوں. یہ کیا ہوا کہ اللہ تو اڑانا چاہتا تھا نعوذ باللہ، ہمارے حضرت نے بچا دیا اس کو. بات سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں اشراق فی التصرف. تصرف کا مطلب کچھ کر سکنا. سمجھو اس کو میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. کر سکنا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات تنہا کس کی ہے؟ تو اشراق فی التصرف بھی حرام ہے. اسی طریقے پر اشراق فی القدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا اعلان ہے.
قدرت کس کی ہے ہر چیز پر؟ اللہ کی. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کر سکتے ہیں، ہمارے شوہر کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کر سکتے ہیں، ہمارے حضرت کر سکتے ہیں، ہمارے امیر صاحب کر سکتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کر سکتے ہیں، ہمارے بابا کر سکتے ہیں، ہمارے بزرگ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اشراق فی القدرت. یہ بھی حرام. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے دھرنے والی تنے تنہا ذات اللہ کی ہے. اشراق فی السمع. ارے ان کو سب سنائی دیتا ہے، ذرا ہلو بولو، حضرت ایسا ہے ویسا ہے، دیکھو ڈبل پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری بگڑی بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو. حضرت کو سنا رہے ہیں اور درگاہ پر جا کر، اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں. سننے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ ہاں. جتنا حدیث سے ثابت ہے ہم اتنا مانیں گے. جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتے طے ہیں مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں اس کے درود کو قبول کرتا ہوں، ہے نا. لیکن جو آ کر میری قبر پر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور سننے کے بعد اس کا کیا کرتا ہوں؟ میں جواب دیتا ہوں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اتنا ہم مانیں گے. یہی دین ہے کہ جتنا حدیثوں سے اور قرآن سے ثابت ہے اتنا مانو، اس کے آگے مت مانو. اسی لیے عرب یہ کہتا ہے اللہ حاضر و ناظر ہے، یہ بھی مت مانو، کیونکہ کہیں یہ بات ہے نہیں. سمجھے؟ ہاں. تو ولی حاضر و ناظر ہے، ولی سن رہے ہیں؟ بالکل نہیں. جتنا قرآن میں آیا اتنا ماننا ہے، اس کا نام دین ہے. باقی کیفیت اللہ کو معلوم ہے. بصر. ہاں ہمارے بزرگ دیکھتے ہیں تو اشراق فی البصر سے بچو، کہ اللہ ہی دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، باقی کوئی بصیر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح عبادات میں شرک، ریاکاری شرک ہے. اللہ کو بھی بتا رہا ہے، مخلوق کو بھی بتا رہا ہے. پھر عبادتوں میں شرک کر رہا ہے، دعاؤں میں شرک کر رہا ہے. تو وہ لوگوں کا جو اصل جھگڑا تھا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. مشرکین مکہ جو جھگڑا تھا اصل میں وہ جھگڑا یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو یہ 360 پال رکھے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہمارے بت ہے، یہ قبیلے کا ہے، یہ فلانا ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ تک ہماری سفارش لے کر جانے والے یہ بت ہے. ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو اللہ کے یہاں سفارشی بناتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ ان کا دعویٰ تھا. ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر اس لیے لیقربونا، تاکہ ہم کو قریب کرے الی اللہ، اللہ کے پاس، محبت میں، الفت میں، قربت میں. وہی عقیدہ آیا آج کہ ہم تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر یہ عباد اللہ، یہ مزار، یہ بزرگ، یہ پیر صاحب، اور اسی طرح یہ حضرت، یہ امیر صاحب، یہ سب کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. تو کیا فرق ہوا ان میں اور ہم میں؟ کیا فرق ہوا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، بغیر کسی واسطے کے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہر نماز کی، نفل ہو، واجب ہو، فرض ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھی کہ نہیں رکھی؟ بولو. ارے رکھی کہ نہیں؟ اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہاں ہے واسطہ؟ کہاں ہے وسیلہ؟ لیقربونا الی اللہ زلفا کہاں ہے؟ اللہ نے واسطہ رکھا جب اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے اور اللہ کی مدد مانگنے، اللہ سے مدد لینے کو بتایا، سکھایا، تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. نہ وسیلے کی گنجائش باقی رہتی ہے اور نہ بیچ میں واسطہ بنانے کی گنجائش، نہ پیر صاحب کی کرامات کی گنجائش باقی رہتی ہے. یہ توحید اللہ کی چادر ہے. مانگنا صرف اللہ سے ہے اور مدد بھی کس کی لینی ہے، عبادت بھی کس کی کرنا ہے؟ صرف اللہ کی. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ بت ہمارے معبود نہیں ہے، معبود کے پاس ہم کو قریب کرنے والے ہیں. بالکل اسی طرح ہم نے تعزیے بنا لیے. تو یہ تعزیے بھی بت کی جگہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن تعزیے
سے حضرت حسین خوش ہوں گے, خوش ہو کر ہماری کیا کریں گے, سفارش کریں گے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جھگڑا کیا تھا؟ وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان. تو شرک سے بچو. کیا بتایا بولو؟ شرک سے بچو. اللہ ہر چیز معاف کر سکتے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. اسی طرح یا رسول اللہ کہنا, اسی طرح یا شیخ عبد القادر شیئا للہ کہنا. کیا مطلب ہے شیئا للہ؟ یا رسول اللہ اگر بے اختیار زبان سے نکل گیا, عقیدہ بگڑا ہوا نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, چل جائے گا. یا رسول اللہ جب ہم مزار پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہاں کہا یا رسول اللہ, بالکل صحیح ہے اللہ کے رسول. لیکن خاص عقیدہ بنا کے کہ اس مجلس میں اللہ کے رسول آئے ہیں اور میں یا رسول اللہ بولوں کہ اے اللہ کے رسول, جیسے میں کہوں اے عبداللہ, اے عبد الغفار, او امام صاحب, او متولی صاحب, اس طرح اگر عقیدہ ہے تو یہ ناجائز ہے. حاضر صرف تمہارا اللہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور یا شیخ عبد القادر شیئا للہ, او شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تو کرو یار. شیئا للہ کا مطلب کیا؟ کچھ تو کرو, یہ بھی ناجائز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ جب رسول اللہ سے اس طرح مانگنا جائز نہیں ہے تو کسی بھی امتی سے, چاہے وہ پیرانی پیر کیوں نہ, مانگنا ناجائز ہے. یا غوث اعظم المدد, یا غوث اعظم, غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہمارا غوث صرف ایک ہے. کون ہے وہ؟ عظیم بھی وہ ہے, اعظم بھی وہ ہے, اعظم العظما بھی وہ ہے. مدد صرف اللہ کرتا ہے, باقی کوئی نہیں کرتا ہے. تو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ یہ گھٹی میں ہمارے اترنا چاہیے. دشمن ہے ہزاروں یہاں جان کے, ذرا ملنا نظر پہچان کے, کئی روپ میں ہے قاتل. ایمان کے دشمن کئی روپ میں ہے, بچ نہیں سکتے. اس لیے بہت بچانے کی ضرورت ہے, اور عقیدہ ہی بچائے گا. یاد رکھو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہے تھے مکہ کی طرف یا کہیں جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک جگہ رکنا ہوا, قضائے حاجت کے لیے گئے, واپس آئے تو ان کے گھوڑے یا اونٹ کے اوپر جنات بیٹھا تھا, شیطان سوار تھا. اس کو دیکھا, مردود اتر نیچے. صرف اتنا, یہی منتر. میں کہہ رہا ہوں عقیدہ ہی سب کچھ ہے. صرف پوری طاقت کے ساتھ اس کو جھڑک کے نیچے اتارا. وہ اترا تو صحیح, اور یہ بیٹھے, اور اترنے کے بعد اس نے کہا جو ہم سب کے لیے سبق ہے, تمام مسلمانوں کے لیے, اور بیماری پتہ چلتی ہے کیا ہے ہمارے اندر. اس نے کہا زبیر اگر آج رتی برابر بھی میرا ڈر تیرے دل میں آتا تو تجھے پاگل کر کے چھوڑ دیتا. کیا بولا؟ ہاں سمجھو اس کو, یہ منتر ہے سب سے بڑا. تو زبیر کا یہ جواب تھا, مومن ہوں مومن, صرف اللہ کا ڈر ہے میرے دل میں, باقی کسی سے نہیں ڈرتا. یہ سب سے بڑا منتر ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں توحید. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں. آج جتنی امت مر رہی ہے, جتنی مسلمان عورتیں مر رہی ہیں, جتنے مسلمان مرد مر رہے ہیں, یہ توہم میں وہم کا شکار ہو کر مر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کرنے دھرنے والا ہے. اس لیے جلاد بیٹھے ہیں چھری لے کر, ستور لے کر, اور یہ جا کر وہاں ذبح ہوتے جا رہے ہیں. ان کے ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں, مال بھی جا رہا ہے, ایمان بھی جا رہا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ابن بلال؟ بات سمجھ رہے ہو؟ تو ڈر کس کا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے سوا کسی کا نہیں. تو ہماری مدد کرنے والا کون ہے بولو؟ اللہ ہے. اب آ جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر. حضرت حسین کو جو اتنا مانا جاتا ہے وہ حضرت علی کی برکت سے, اور حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ تھی بنت رسول, ان کی برکت سے. اور یہ پوری بنیاد کی پھسکی ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ فاطمہ کو کیوں اتنا مانتے ہو؟ کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو شاخوں کی تو عزت ہے اور جڑ بے عزت ہو گیا, جڑ بے عزت ہو گئی. سارا کھیل کس کی برکت سے؟ اللہ کے رسول. تو پھر اتنا ہی اللہ کے رسول کو مانو نا,
اور پھر اللہ کے رسول کو کیوں رسول مانتے ہیں اور عزت دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو گھوم پھر کے کہاں آ گئے؟ اللہ پر۔ تو پھر اللہ ہی سے جڑو، اللہ کی عزت کرو، اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑ کر رہو، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا تو بہترین جواب دیا، علم بہت اچھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو مشکلیں جب حل ہوئی، مشکل مسئلے جب حل ہوئے تو حضرت عمر نے ان کو کیا فرمایا؟ حل العویزات، حل العویزات، مشکل گتھیوں کو سلجھانے والے ہیں کون؟ حضرت علی۔ کس نے کہا؟ وہ عمر جن کو کافر و مشرک مانتے ہیں، علی کو ماننے والے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو کیا مانتے ہیں؟ کافر اور مشرک مانتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ صرف اتنا ہے کہ نمبر خلیفہ بننے میں نمبر چوتھا لگ گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ عمر جن کو یہ کہتے ہیں، اسی عمر کی ایک بات لے لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی شان میں کئی مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے یہ گواہی دی تھی، حل العویزات، کہ مشکل مسئلوں کو حل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کا اردو، اس کا فارسی کیا بنا؟ مشکل کشا۔ کیا بنا؟ اتنا ڈیٹیل کوئی نہیں بتائے گا تم کو چیر پھاڑ کر کے، یہ مشکل کشا آیا کہاں سے؟ مشکل کشا، کشادن کھولنا، اس سے بنا کشا۔ مشکل کشا کا مطلب ہے مشکلوں کو کھولنے والا۔ ایک معنی میں صحیح ہے کہ مشکل مسائل کو کھول کر اس کا صحیح فیصلہ امت کو سناتے تھے کون؟ حضرت۔ لیکن وار شیطان، اس نے مشکل کشا کو دوسرے معنی میں عام کر دیا کہ اللہ کو دے دو چھٹی، اور تمام بندوں کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ علی۔ کون؟ تو مشکل کشا کا ایک معنی کہ مشکلوں میں مدد کرتے ہیں علی، یہ بالکل باطل اور غلط ہے۔ اپنی شہادت کو حضرت علی ٹال نہیں سکے۔ ارے سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئے 4-5 لوگ تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنی عبادت وغیرہ میں کیوں آئے ہو؟ آپ کی پہرےداری کرنے۔ کیوں؟ سازشیں بہت بڑھ گئی ہیں، آپ کے قتل کا اندیشہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ آرام کرو، موت و زندگی کے فیصلے دنیا میں نہیں، زمین پر نہیں، آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اگر طے ہے میری شہادت تو تم کیا کتنے بھی آ جاؤ، مجھے اس کو روک نہیں سکتے، اور اگر نہیں ہے طے تو اپنی نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ جاؤ آرام کرو۔ حضرت علی اپنی شہادت کو ٹال نہیں سکے، اس مشکل کو کھول نہیں سکے، اپنے بارے میں مشکل کشا بن نہیں سکے، تو وہ امت کے کسی فرد کی مشکل کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ او عقائد والوں، عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی باتیں میں ابھی کہوں گا کہ غلط ہے، ہمارے علماء کرام بھی بے خیالی میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ علی مشکل کشا، کیا کہتے ہیں؟ علی مشکل کشا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عالم۔ کون لکھ رہا ہے؟ 786 مفتی صاحب۔ آپ فتاوی کی کتابوں میں دیکھو گے کہ اوپر 786 لکھا ہے، اور وہاں سے سوال ہے، اس کے بعد الجواب سے پہلے 786 لکھا ہے، شری کرشنا۔ کیا؟ ہاں، عدد ہے وہ۔ میں نے دور حدیث میں اپنے طلبہ کو سکھایا ہے کہ یہ ایک عدد ہے۔ اب جد حوض حتی کلیمن سافس، الف کو دے دیا، کتنا دیا؟ ارے بولو، نے سکھایا نا تم کو میں نے، دورے والو۔ اب جد کتنا ہے؟ 10 20 30 40 50، پھر اس کے بعد میں 1 2 3۔ اب یہ حروف میں تم ہرے کرشنا لکھو تب بھی اتنے ہی نمبر بنیں گے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو گے اور وہی حروف پورے ہو جائیں گے تو اتنے ہی نمبر بنیں گے، 786۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں،
تو مشکل کشا سمجھا رہا تھا کہ حضرت علی کو مشکل کشا بولنا اس معنی میں ناجائز ہے. کس معنی میں؟ کہ بندوں کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں وہ نہیں بھائی، مسئلے مسائل کی جو گتھیاں ہیں الجھی ہوئی ان کو حل کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے پر ہے یہ وبا اور تعاون کے وقت میں پنجتن 5 لوگوں کے نام لینا، لکھنا اور اپنے دروازے پر لگانا. ابھی کولیرا کے ٹائم پہ بھی لگایا تھا. کیا ہے وہ؟ لی خمستن اطفی بہا شر الوباء حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما وفاطمہ. یہ پنجتن کے 5 نعرے، ایک نعرہ غوث کا. میں درگاہوں پہ رہا ہوں، میری پرورش درگاہوں پہ ہوئی ہے، اس لیے فقیروں کے ڈائلاگز مجھے یاد ہے. کیا خواجہ بھیج مال تاجا. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کے نعرے ہیں. میں ایک بار جا رہا تھا توپ خانہ، وہاں ادھر ایسے رستے سے یوں مڑتے ہیں تو پل پر سے جاتے ہیں توپ خانہ، اور لیفٹ میں شیخ صلاح الدین کی درگاہ ہے. اس کو شارٹ کٹ میں لوگ شیخ صلاح بولتے ہیں. کیا؟ تو ایک مچھیرا جا رہا تھا سائیکل پہ، 2 ٹوکریاں لٹکی ہوئی تھی، ابھی دھندے کو صبح صبح نکلا تھا. تو وہ بولتا ہے رکا ایسا، اور ادھر دیکھا اس نے شیخ صلاح کی، شیخ صلاح بھر دے گا اللہ. تو آدمی نے چوکنا رہنا چاہیے. سبق پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لے سکتے ہیں آپ کہیں سے. بات سمجھے؟ ہاں. تو لی خمستن، میرے لیے 5 کافی ہے، میرے لیے 5 کافی ہے. اطفی بہا، میں بجھا دوں گا ان 5 کے ذریعے شر الوباء الحاتمہ، جلا دینے والی آگ کو، تعاون کی آگ کو، کولیرا کی آگ کو، لاک ڈاؤن کی آگ کو. سمجھ میں آیا؟ ہر مصیبت کو، جہنم کی آگ کو میں 5 کے ذریعے بجھا دوں گا. وہ 5 میرے لیے کافی آگ بجھانے کے لیے. وہ کون ہے؟ المصطفیٰ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضی، دوسرے حضرت علی، وابناہما حسن حسین، والفاطمہ، اور فاطمہ. یہ 5 کافی. شرک ہے کیا؟ یہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آگ جلائے گا بھی ہو، بجھائے گا بھی ہو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عقائد کو درست کرو، کھنگالو. ہمارے اندر شرک گھس گیا ہے. میری چھوٹی چھوٹی کلپس ہے، اپنے توحید اور ایمان کو ملاوٹ سے بچاؤ. اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، وہ آیتیں ملیں گی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے. بزرگ کے نام کی چوٹی بچے کے سر پر رکھتے ہیں. یہ چوٹی رہنے دو. کیا ہے؟ اینٹینا. کائے کا اینٹینا؟ کہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے کا اینٹینا، بچے کی حفاظت ہے. کس کی ہے؟ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، یہ خواجہ معین الدین، یہ خواجہ گیسو دراز، بندہ نواز، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی. سمجھ میں آیا؟ ان کا اینٹینا. کیوں؟ کہ بولے اس میں مصیبت نہیں آئے گی. تو بچوں کے سروں پر چوٹی رکھنا یہ بھی ناجائز ہے. کوئی مصیبت ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو حاجت روا نہ حضرت علی، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اولیاء کرام، کوئی بھی نہیں. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے بزرگ مختار کل ہے. ارے مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بولو؟ صرف اللہ کی ذات مختار کل ہے، باقی کوئی مختار کل نہیں ہے. ہاں. ایسے ہی سلام پڑھتے وقت کھڑے کیوں ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ سلام پڑھتے ہو بیٹھ کے نعت پڑھیں گے اور کیا اشعار پڑھیں گے سب. اب آگے سلام پڑھنے کا وقت آیا تو کھڑے ہو جاؤ. اس کے پیچھے عقیدہ ہے کہ جس مجلس میں سلام پڑھا جاتا ہے اس مجلس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس اپنی ذات سے شریک ہوتے ہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اگر مان لو ایک وقت میں ساری دنیا میں 1,00,000 میلادیں چل رہی ہیں. کتنی؟ 1,00,000. تو ہر جگہ اللہ کے رسول جائیں گے 1,00,000 جگہ 12 ربیع الاول کو. ارے بولو نا کیا عقیدہ ہمارا آپ کا؟ اٹھو بہرے تعظیم محمد کی سواری آئی، یہ ڈائلاگز ہیں ان کے. یہ عقیدہ رکھنا بھی کہ حضور آتے ہیں غلط ہے. اسی طرح
دین کا مذاق بنانا یہ بھی ناجائز ہے، صحابہ کا مذاق اڑانا یہ بھی ناجائز ہے، صحابہ کے واقعات میں، ان کی پیار محبت میں یا ان کے جھگڑوں کے اندر کیڑے نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ایک کو بڑھانا ایک کو گھٹانا، ہم کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے. بات سمجھے؟ ایک عقیدہ یہ ہے اللہ ہر چیز میں حلول ہے، اللہ ہر چیز میں حل یحل سے حلولن ہے. حلول کا مطلب گھسنا، حلول کا مطلب سیدہم ابھی کون ہے؟ مفضل. اس وقت سیدہم کون تھا؟ برہان الدین. ارے یہ بھوریوں کے وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیدنا برہان الدین. کیا مطلب ہوا سیدنا برہان الدین؟ ارے نہیں، سیدنا برہان الدین کا مطلب کیا ہوا؟ سید سردار، نا ہمارا، ہمارے سردار برہان الدین. سمجھے گے نہیں؟ میں نہیں بولتا، میں بولتا سیدہم برہان الدین. ہمارے کہیں بولیں گے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ نا اور ہم سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو مر گئے، ابھی مفضل ہے. تو جب ان کا زمانہ تھا سیدہم برہان الدین کا، پونا میں بہت بڑا ان کا جلسہ ہوا تھا. 50 لوگ حاجی عثمان تالاب صاحب کے گھر پہ اترے تھے. اس کی بہن فاطمہ امریکہ سے آ کے اتری تھی اپنے 50 کے لشکر کے ساتھ میں، روز جانے کا، مجلس میں رہنے کا، شام کو آنے کا، کچھ بیان کے چرچے کرنے کا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ بیان کے چرچے. کہ جب معراج ہوئی تو اللہ کے رسول نے دیدار کیا، حضرت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی. تو کیا دیکھا کہ اللہ کے چہرے میں علی کا چہرہ نظر آیا. نعرہ تکبیر. ارے کچھ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے چہرے میں کس کا چہرہ نظر آیا؟ بولو بولو. علی کا چہرہ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ علی ہے، علی اللہ ہے، اللہ علی ہے، علی اللہ ہے. ارے سمجھ میں آیا؟ اللہ گھس کر آ گئے ہیں علی میں. تو 5 بنیادیں ہیں. قرآن پاک میں سے 2200 آیتیں سنیوں نے ختم کر دی ہے، جس میں حضرت علی کی فضیلت، ان کا خلیفہ بننا، یہ سب چیزیں موجود تھی. تو قرآن میں تحریف کا عقیدہ، ارے سمجھے کہ نہیں؟ قرآن سالم نہیں ہے. دوسرے حضرت فاطمہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نعوذ باللہ مزنیہ ہیں، بدکار عورت ہے. کل قرآن سنا تم نے؟ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ کہ وہ پاک دامن ہے. 2 ہو گیا. تیسرے علی، حضرت ابو بکر و عمر کافر ہیں، نعوذ باللہ. ابو بکر و عمر 3 ہو گیا. ہاں. اور چوتھا کیا بتایا میں نے؟ پہلا کیا بتایا؟ ہاں یہ چوتھا ہے. ایک تو قرآن پاک محرف ہے، اس میں تحریف ہوئی. دوسرے حضرت عائشہ بدکارہ ہے. تیسرے ابو بکر و عمر کافر اور مشرک ہے. سمجھ میں آیا؟ اور چوتھا جو ہے حلول الہ علی میں. علی اللہ تھے، کیا تھے؟ پھر اللہ، وہ اللہ علی سے کس میں آیا؟ حسین میں آیا، حسن میں نہیں. یہ لوگ نہیں مانتے. بڑے بھائی تھے حالانکہ، امت کو جوڑا ہے. کیوں؟ لڑائی نہیں کی نا انہوں نے بلایا معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہے، یہ لو تم اکیلے خلیفہ بنو اور چلاؤ، میں جھگڑے نہیں کروں گا. میرے نانا نے فرمایا تھا میرا یہ نواسہ دو لڑنے والوں کو جوڑنے والا ہے. تو حسین میں آئے وہ اللہ، واسطہ علی سے اب حسین میں آئے، حسین سے پھر ان کے بیٹے میں، پھر اس کے بعد 12 امام میں. پھر آج جو میں نے کہا ادھر سے مفضل، ادھر سے کون ہے دوسرے فرقے کا میرے کو نہیں معلوم، پرنس آغا خان. سمجھ میں آیا؟ جو جہاں ہیں یہ اولاد ہے 12 اماموں کی، حسین کی، اس لیے ان کے اندر اللہ ہے. اب جب اللہ ہے وہ تو حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے. یہ ہے امامت کا عقیدہ. ارے کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. سمندروں کے سمندر کو میں مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں اتنا تو رہے کہ وہاں امام کا تصور اللہ سے بڑھ کر ہے. اللہ چھٹی پر ہے، سب حوالے کر کے چلے گئے. اللہ ان کو پڑھایا ہے میں نے.
تحفہ اثنا عشری، اس میں ہے سب عقیدہ. تو کیا ہے؟ اللہ ہر چیز میں حلول ہے، گھسا ہوا ہے. یہ عقیدہ کبھی نہیں رکھنا اللہ اللہ ہے، وہ کسی میں نہیں آتا. تو دو جگہ مارا انہوں نے، ادھر سے حضرت علی کو اللہ سے بڑھا دیا اور اللہ ہی بنا دیا. تو کیا بیان کیا اس نے؟ آج بیان ایسا ہوا. تو میرے شاگرد تھے سلیم طالب، اقبال طالب، حاجی عثمان طالب، یہ ہمارے بزرگ تھے. ہم جاتے تھے گھر تو بولے آج یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا تو علی کا چہرہ نظر آیا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کیا ہے؟ علی ہے، اور علی اللہ ہے. تو علی میں کون گھسا ہے؟ بولو نا. ایسے ہی دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، محمد میں اللہ گھسا ہے. اس موضوع کو میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں. ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. اور مدینہ کی مسجد کے منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. عین ہٹا دو، عین رے بے میں سے تو کیا بچا؟ رب ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ بہت زیادہ چوکنا رہنا پڑے گا. ہاں، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. اسی طرح درود تاج پڑھتے ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہا گیا ہے. کیا؟ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں محمد. ارے وہ کون ہوتے دور کرنے والے؟ بلاؤں کو دور کرنے والا کون ہے؟ تو درود تاج سے بچنا. اسی طریقے پر مشرکانہ منتر سے علاج بھی مت کرو جس میں شرکیہ الفاظ ہو. علم نجوم، علم العادات پر یقین نہ ہو ہمارا. الو منحوس سے یہ بات بھی غلط ہے. الو منحوس نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا نکاح محرم میں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ مت کرو، نکاح کرنا محرم میں ناجائز ہے کیونکہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ روایت میں نے ہمارے مولانا یونس صاحب سے سنی کئی مرتبہ، فرماتی ہے اگر محرم میں نکاح منحوس ہوتا تو مجھ سے بابرکت نکاح اور کون سا ہوگا؟ میرا نکاح محرم میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کا نکاح کب ہوا؟ بولا محرم میں. اسی طرح پتھروں کا زندگی میں اثر ہونا کہ یہ پتھر پہننے سے انگوٹھی کے اندر اور گلے میں پہننے سے اور ہاتھ میں پہننے سے یہ برکت ہوگی اور بندش دور ہوگی اور عمر دراز ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. پتھر پتھر ہے. حجر اسود سے بڑھ کر کوئی پتھر نہیں ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کے بولتے ہیں یا حجر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے میں کوئی اثر نہیں. میں نے میرے نبی کو اگر تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ دیتا. حجر اسود کو کہہ رہے ہیں پتھر پتھر ہے. تو پھر فیروزہ میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ شیعوں نے لائی ہے برکت. میں شروع نئے فقیر کو بھیک کی جلدی ٹیوشن پڑھاتا تھا پونا کے اندر سائیکلوں پہ جا کے، تو کوئی ٹیوشن نہیں ملا تو ایک شیعہ فیملی کو بھی میں نے ٹیوشن پڑھایا قرآن پاک. ایک بچی بیٹھتی تھی، بیٹا بیٹھتا تھا اور وہ بیٹھتا تھا. تو اس نے میرے کو ایک دن محبت میں سب کے ہاتھ میں فیروزہ پتھر چاندی کی بہترین انگوٹھی بنا کے میرے کو دے دی. ہم لا ابالی لوگ، اپنا جو وزن سنبھالا نہیں آتا اس کو کیا سنبھالیں گے، نہائے دھوئے چھوڑ کے آ گئے. اس نے مارک کیا، اس نے بولا کہ مولوی صاحب آج آپ نے وہ انگوٹھی نہیں پہنے. ہاں بھول گیا، پھر پہنوں. پھر لیکن ٹیوبلائٹ اپنی سی لگ گئی. نکالا تحفہ اثنا عشریہ، اور جو نکالا اس کے اندر تو پتہ چلا کہ ابو لؤلؤ فیروز، بابا شجاع الدین ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے یہ شیعہ ہر سال عرس مناتے ہیں. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس آگ کے پجاری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے غلام نے قتل کیا تھا فجر کی نماز میں خنجر سے، وہ اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. اس کے شروع میں لگا دیا بابا شجاع الدین. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو بہت بڑا کام کیا، غازی ہو گیا. وہ کون ہو گیا؟ وہ آگ کا پجاری غازی. کیا عمر کو قتل کیا؟ عمر کافر ہے، لہذا وہ کافر اور یہ غازی. اب ان کے نام کا پتھر پورے سنی مسلمانوں میں پھیلا دو کہ اس کی تاثیر رزق میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں ٹلتی ہیں، یہ ہوتی ہے. تو سب فیروزے پہن رہے ہیں، سب فیروزے پہنتے ہیں. دیکھو کسی کو ہوش نہیں، کوئی تحقیق نہیں. ببو نے کیلی تیانی کیلی. ہاں، جو بڑی دیکھی وہ چھوٹی دیکھی.
تو یہ پتھروں میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ یقین رکھنا. بات سمجھے نہ تو ایمان مخدوش ہو جائے گا. ایسے ہی اے اللہ اس لڑکی سے میرے نکاح کی بات چل رہی ہے، اگر خیر ہے تو کرا دے اور مجھے کچھ اچھا دکھا دے، اور نہیں ہے تو اے اللہ اس کو ہٹا دے، میرا دل اس کی طرف سے موڑ دے. دعا بھی ہے. خیر مانگنے کا نام ہے استخارہ. باقاعدہ پاکستان کے چینلوں نے استخارہ چینل شروع کیے. کیا شروع کیے؟ ہاں ہلو ٹرین ٹرین، ہاں کیا بات ہے، بولو میں فاطمہ فلانی بول رہی ہوں. اچھا بابا ذرا میرے نام کا استخارہ کرو. تو استخارہ کوئی کرائے کے ٹٹو سے نہیں کرایا جاتا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں دین کو اگر صحیح علماء سے نہیں سیکھو گے تو آہستہ آہستہ پٹری سے گاڑی اتر جائے گی. استخارہ خود نے اللہ سے مانگنا ہے. اے اللہ خیر ہے تو ہاں، نہیں تو نہ میرے دل میں ڈال دے. اس کا نام ہے استخارہ. تو اب کرائے پہ اور پیسے سے استخارے کروائے جانے لگے. جیسے قرآن خوانی، قرآن خود پڑھنا یہ ایک دین تھا، اب قرآن پڑھوایا جاتا ہے. باقاعدہ اس کے لیے بچے لائے جاتے ہیں، باقاعدہ ٹیمیں تیار کی جاتی ہے، اور باقاعدہ وہ بس وہی کام ہے، وہی دھندا ہے، اسی کا مدرسہ ہے. ایسے ہی نادی علی بہت مشہور ہے. نادی یعنی پکارو، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد او بولایتک یا علی. یہ بھی چلایا ہوا ہے. علی کو پکارو، وہ عجیب عجیب چیزوں کے مظہر ہیں. تم علی کو مدد کرنے والا پاؤ گے مصیبتوں کے اندر. ہر غم ہر مصیبت ان قریب دور ہو جائے گی آپ کی نبوت سے اے محمد، یا پھر علی کی ولایت سے. ارے سمجھ میں آیا نا؟ اللہ سے نہیں، اللہ چھٹی پر ہے. سمجھو اس راز کو ہمیشہ، اللہ ہی سب کچھ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ان چیزوں سے بچنا. قادیانیوں سے تعلقات نہیں رکھنا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ بتوں کے نام پر شراد کھانا گاؤں کے اندر، یہ بھی ناجائز ہے. اور شراد کا بچہ ہے تیجا 10واں 40واں برسی. شراد جب ان کے مرتے ہیں غیر مسلم تو کھانا رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ سب پنڈتوں کی ایجاد ہے، وہ کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شراد کھانا. اور اسی سے ہم نے لیا کیا؟ تیجا، تیسرے دن کھانا کھلاؤ، 10ویں دن کھانا کھلاؤ، 40ویں دن کھانا. یہ سب کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، اور وہ بھی اس دن کرتے ہیں تو ناجائز ہے. کبھی بھی کھلاؤ، اس کا ثواب پہنچاؤ. نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا یہ بھی شریعت نہیں ہے، غلط رسم ہے. ہمارے بانگی صاحب تھے، میرے مولانا یونس صاحب تھے، وہ بھی ادھر کے تھے بیچارے. اب نکاح کی مجلس میں ہم پہنچتے تھے، تو ہم نکاح کے لیے بیٹھے. اب وہ دفتر بھرتے بھرتے دولہا ہے تو یہ بولتے دولہے کو اے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ. بانگی صاحب یہ سب مت کرتے جاؤ. تو آگا بانگی تھا وہ، ہمارے مولانا کو بھی نہیں مانتا تھا. مولانا لوگوں کی تو چھٹی کر دیتا تھا، ایسے سوالات کرتا. اب اس کے بعد میں نے نیا ڈاؤ نکالا. اس نے جیسی بولا دولہے کو پڑھ لا الہ الا اللہ، میں ایک لات نیچے سے مارتا تھا. اب وہ دولہا بولے کہ یہ کیوں نہیں پڑھا رہا میرے کو. ہاں اور بولو نا بانگی صاحب اور بولو نا. اب وہ کائے کا کرتا، میں نے تو لات دیا نیچے سے اسے. پھر میں نے بھی ایک توڑگا نکالا. دولہے کو پڑھاتے ہیں کیا؟ دولہے کو پڑھاتے کل. میں بولا میں غیر مسلم کا نکاح نہیں پڑھاتا، مسلم کے ساتھ میں غیر مسلم کا نکاح نہیں پڑھا. نہیں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں. میں نے مسلمان ہیں تو کلمہ کائی کو پڑھا رہے؟ چلو تم نے اس کو دولہے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا، دلہن کو تو نہیں پڑھایا نا. یہ مسلم وہ غیر مسلم. میں غیر مسلم مسلم کا نکاح نہیں پڑھا تھا. چپ، کوئی جواب ہی نہیں. تو یہ بھی ایک غلط رسم ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں ہمیشہ مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے. لیکن خاص نکاح کے کاموں میں امور میں ایک امر یہ ہے کہ بھائی دولہے کو کلمہ پڑھاؤ نہیں تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. یہ کہاں سے لائے؟ اس کو پڑھا دیے، وہ تو غیر مسلم رہی نا بیچاری. کچھ سمجھ میں میری باتیں؟ تو یہ بھی غلط رسم ہے. ختنہ کی جتنی رسمیں ہیں وہ بھی غلط ہے.
نور نامہ، عہد نامہ، دعا گنج العرش، درود تاج، درود لکھی، یہ سب غلط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، ان کی کوئی صحیح روایتوں سے ان کا ثبوت نہیں ہے. تو یہ بھی اس سے بھی بچنا. 786 لکھنا، یہ بھی غلط. 786 اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قبروں کا طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی غلط ہے. رجب کے کنڈے، یہ بھی غلط ہے. میں نے بتایا ہم نئے نئے تھے تو کمزور تھے. تو ایک جگہ میں ابھی پڑھتے پڑھتے امامت کرنے لگ گیا تھا. وہ فقیر محمد ہمارا تھا. متولی نے بولا کنڈے ہاں کھانے کو آنے کا. ہاں ضرور آئیں گے. گئے کھانے کو. اب کھاتے کھاتے کچھ چربی چڑھی. سامنے سے بولتا او مولانا کنڈے کھانا جائز ہے کیا؟ بے وقوف، پہلے کھا بعد میں پوچھ میں. کھانے کے بعد میں سامنے گیا، ایک سائیکل والے کے وہاں بیٹھا اور چائے منگائی ہم نے. تو سامنے سے رہتے تھے وہ ناگ جھیری ہے، وہاں سے ناگ جھیری بہتی ہے کاغذی پورا. تو ماں اور بیٹے دونوں آئے اور ماں بڑی تم تراک سے ہلتے ڈولتے آئی اور اتنا سا کتابچہ میرے کو دی اور بولے یہ دیکھو مولانا. بولا کیا ہے؟ بولے پڑھو. تو اس میں لکھا تھا راوی کہتا ہے، لکڑہارے کی کہانی. راوی کہتا ہے میں بہت پریشان تھا. ایک آدمی کہتا ہے لکڑہارا میں پریشان تھا. رات کو خواب میں میرے کون آئے؟ امام جعفر صادق آئے. انہوں نے بولے بیٹا میرے نام کے کنڈے بنا اور لوگوں کو کھلا، تیری مصیبت دور ہو جائے گی. تو کتاب ہے. مانا اماں بہت اچھی کتاب ہے، اس پہ تم عمل کر رہے ہیں. یہ راوی کون ہے؟ یہ محمد ہے، احمد ہے، عمر ہے، دیش پانڈے ہے، کلکرنی ہے. کون ہے یہ؟ وہ اپنے کو نہیں معلوم بابا. وہ اپنے کو راوی یعنی لکھنے والا، نقل کرنے والا. سمجھ میں آیا؟ میں بولا اماں ایک بات یہ بتاؤ کہ اپن وہاں 12ویں بھی کرنے کی، عبد القادر جیلانی کی 12ویں ربیع الثانی میں ہوتی ہے، وہ بھی کھائے ہم نے. وہ مطلب 12ویں کر رہے. ہاں ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ یہ چھپ چھپا کے کائے کو بناتے ہو کنڈے ونڈے ایسا ایسا؟ تو بولے وہ بابا کو چلتا نہیں، امام جعفر صادق کو چلتا نہیں ہو. مطلب وہ کوئی عورت اگر گوشت کھا کے آئی تو وہ روٹی بیل نہیں سکتی کیا؟ نہیں، انہیں بساندہ پنا ان کو چلتا نہیں. اچھا. میں بولا ایک بات بتاؤ، امام جعفر صادق بڑے یا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے؟ پیر صاحب بڑے. حالانکہ معلوم نہیں اس کو یہ بڑے ہیں، حال رسول ہے، وہ بعد میں دور ہے. مولا پیر صاحب بڑے نا؟ بولے ہاں بڑے. مولا ان کی 12ویں کرتے نا تم کرتے. کیا پکائے تھے اس مرتبہ؟ بریانی. بڑے کے گوشت کی بریانی. مولا پیران پیر کو جو بڑے ان کو تو گوشت چلتا، بساندہ چلتا، ان کو نہیں چلتا. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں نا بولے یہ بھی سوچنے کی بات ہے. روز کھانا کھاتے تم یا پیران پیر کا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے پانی کہاں جاتا؟ یہ اپنی ناک جھیری میں. اچھا. میں بولا پھر ان کا جو کھانا کھلاتے تم یہ کنڈے بنڈے ہاتھ اندر ہی دھلاتے، بالٹی میں پانی جمع کر کے پھر پھینکتے تم؟ ہاں بولے ایسا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ گندا پانی یہاں گندی نالی میں نہیں آتا. کدھر ڈال؟ وہ ندی میں. والا بڑے نالے میں ڈالتے. یہ بھی وہاں جا رہا. اے ماں اگلے سال سے اپن ہے نا پردے نکال کے بنائیں گے. اے ماں اگلے سال سے نا اپن گٹر میں ڈالیں گے پانی. مطلب لیکن کھانا نہیں چھوڑیں گے. تو 22 رجب کے کنڈے یہ بھی غلط رسمیں ہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہ. اسی شیعہ کو میں نے پوچھا مولا آج 22 رجب ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، آپ کا تو پہلا حق ہے، حسینی لوگ ہیں آپ لوگ، آپ 22 رجب نہیں بناتے کنڈے میں؟ ہے فالتو کام ہم نہیں کرتے. سب سنیوں کو کام کو لگایا ہے. کیا کیا ہے؟ سنیوں کو کام کو لگایا. تو محرم سوگ کا مہینہ نہیں ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو خاص دھیان میں رکھنا، اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور علماء سے صحیح صحیح چیزیں پوچھنا، یہ ہمارا کام ہے. ورنہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. ہمارے عقیدے درست ہونے چاہیے، خصوصاً اللہ اور رسول اللہ کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.